اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ پیچھے سے ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل کا اور فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو پیچھے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر انعام فرمایا کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھی جگہ عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو سچائی کی جگہ۔ مبوّأ صدق سچائی کی جگہ، یہ استعمال ہوتا ہے اچھی جگہ کے لیے، عمدہ جگہ، جیسے ترجمہ کیا ہے فتح محمد جعفری صاحب نے اور بھی کچھ مفسرین نے۔ تو ویسے لفظی اعتبار سے سچائی کی جگہ یعنی اچھی جگہ، عمدہ جگہ۔ تو فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، رہائش دی ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق، سچی جگہ میں یعنی اچھی جگہ میں، عمدہ جگہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مصر سے نکال کر ان کو شام میں جگہ عطا فرمائی، جو کہ آب و ہوا کے اعتبار سے اور وسائل کے اعتبار سے ایک اچھی جگہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں سے۔ ملک شام میں جو ہے وہ زرعی اعتبار سے بھی پاکیزہ چیزیں، آب و ہوا بھی پاکیزہ اور اچھی خوشگوار تھی۔ تو فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی پاکیزہ چیزوں سے۔ تو یہ تو انعام اللہ رب العزت نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، گویا دینی اعتبار سے بھی ہم نے ان کا انعام و اکرام فرمایا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس علم کی قدر کرتے، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے مختلف چیزوں میں۔ تو فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس وہ مختلف نہیں ہوئے یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم ان کے پاس آ گیا تھا۔ تو رات ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مختلف چیزوں میں اختلاف کیا، آگے تک اختلاف کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی اختلاف کیا، آگے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی اختلاف کیا۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس وہ مختلف نہیں ہوئے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف کا جو صحیح معنوں میں فیصلہ ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں بھی تھوڑا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں دلائل، کچھ سزا کے ذریعے، کچھ عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، کائنات کے بھی کچھ دلائل دکھاتے ہیں، تو اس کے ذریعے لیکن مکمل فیصلہ نہیں ہوتا۔ مکمل فیصلہ، صاف اور واضح فیصلہ جو ہوگا وہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تحقیق تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہر سننے والے کو سنانا مقصود ہے، ہر سننے پڑھنے والے کو بتانا مقصد ہے کہ اگر تمہیں شک ہو اس سے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے، یعنی پہلے کی کتابوں میں بھی یہی باتیں موجود ہیں بنیادی طور پر۔ جیسے جگہ جگہ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ قرآن مجید جو ہے یہ تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں گزری، سچا بتانے والی ہے ان باتوں کو جو اس سے پہلے کتابوں میں موجود ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو باتیں ہیں وہ دوسری آسمانی کتابوں سے کوئی الگ نہیں ہے، بنیادی باتیں وہی ہیں، صرف فرق جو ہے وہ کچھ ان احکامات میں، عملی احکامات میں جو اللہ رب العزت ہر امت کے اعتبار سے تھوڑے مختلف دیتے ہیں، یا یہ ہے کہ تحریفات کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے کہ پہلے کی کتابوں میں کچھ تحریفات ہو گئیں
قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی، تو قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں بنیادی طور پر وہی ہیں جو باتیں پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ باتیں تم ان لوگوں سے بھی پوچھ سکتے ہو کہ جو لوگ پہلے کتاب پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، بس اگر ہو تو شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا تیری طرف. میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر خطاب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو خطاب کرنا مقصد ہے. یہ بڑا ہی فصیح اور بلیغ انداز ہے کہ بڑے کو خطاب کر کے اور گویا جو سردار ہے اس کو خطاب کر کے امت اور قوم کو خطاب کرنا مقصد ہے. گویا ہر ایک کے لیے یہ بات ہے، ہر ایک کو خطاب کرنا مقصد ہے. ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس سے شک میں ہو سکتے ہیں کہ جو خود ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، جو قرآن خود ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کے متعلق کیسے شک ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً کوئی شک نہیں تھا، بلکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو سنانا مقصد ہے، امت کو خطاب کرنا مقصد ہے. گویا بڑے کے ذریعے چھوٹوں کو مخاطب بنایا ہے. تو فرمایا کہ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، بس اگر ہو تو شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا تیری طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، بس پوچھ ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تحقیق آیا حق تیرے پاس تیرے رب کی جانب سے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے، بس تو مت ہو شک لانے والوں میں سے، شک کرنے والوں میں سے. تو میں نے بار بار بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہر سننے پڑھنے والے کو خطاب یہاں مقصود ہے. گویا ہر سننے والے کو پڑھنے والے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی شک ہو تو آپ دوسروں سے بھی پوچھ سکتے ہو. پہلے کی کتابوں میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ پہلی کی کتابوں میں بھی یہی باتیں ہیں. تو شک ہرگز نہیں ہونا چاہیے، شک کو دور کر لینا چاہیے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تو مت ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. گویا یہ دیکھیں ان لوگوں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے. یہ بڑا فصیح و بلیغ انداز ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، ضدی اور ہٹ درم لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ان ضدی اور ہٹ درم لوگوں کو براہ راست خطاب کیا جائے، پورے مجمع کو خطاب کر کے بات کی جاتی ہے، پورے مجمع کو خطاب کر کے بات کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہٹ درم اور ضدی لوگ ہیں ان میں عصبیت پیدا نہ ہو، مزید ہٹ درمی اور مزید ضد پیدا نہ ہو، اور وہ سوچیں کہ یہ معاملہ تو اصل میں ہمارے سے متعلق ہے، یہ بات تو اصل میں ہمارے سے متعلق ہے. ورنہ براہ راست ان کو کہا جائے تو ضد آ جاتی ہے، ہٹ دھرمی آ جاتی ہے، اور نہ ماننا میں تو نہ مانوں یہ بات آ جاتی ہے. اسی طریقے پر جو مجمع ہوتا ہے، جو پوری قوم ہوتی ہے، اس کے بڑے کو بعض اوقات مخاطب بنا کر بات کی جاتی ہے. تو جو لوگ ہوتے ہیں سننے والے وہ سب سن لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کون سی بات کس کے متعلق ہے. تو یہاں پر بھی وہی انداز اختیار کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ اور نہ ہو تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. تو ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نقصان تو خود تمہارے کو ہوگا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور تو مت ہو ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس ہو جائے گا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے. إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تحقیق وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہوئی بات تیرے رب کی کلمات، تیرے رب کی باتیں جن کے اوپر ثابت ہوئی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا جب شیطان نے کہا تھا کہ میں دکھاؤں گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
کہ ایسے لوگوں کو چاہے جنات میں سے ہوں انسان میں سے ہوں سب کو میں بھر دوں گا جہنم میں. تو اللہ رب العزت کی باتیں جن لوگوں پر پوری ہوئی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت کی یہ بات ان لوگوں پر پوری ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جہنم والے ہیں، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی دنیا میں جو لوگ ایمان نہیں لاتے اصل میں وہ جہنمی ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، تحقیق وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہوئی باتیں تیرے رب کی، کلمات ربک تیرے رب کی باتیں جن کے اوپر ثابت ہوئی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولو جاءتهم کل آیۃ حتی یروا العذاب العلیم، اور اگرچہ آئیں ان کے پاس ہر نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھیں بڑا عذاب. یعنی اگر ان کے پاس تمام نشانیاں بھی آ جائیں، سب نشانیاں بھی آ جائیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ نتیجہ بس یہ ہوگا کہ بڑا عذاب دیکھیں گے. ولو جاءتم، اور اگرچہ آئے ان کے پاس کل آیت ہر نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یعنی ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں بڑا عذاب. یہ حتی یروا العذاب العلیم کا تعلق لا یؤمنون کے ساتھ ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ بڑا عذاب دیکھیں گے، دردناک عذاب دیکھیں گے. تو ان کے اوپر اصل میں اللہ رب العزت کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ اصل میں جہنمی ہے. تو کسی بھی قسم کی ان کو نشانی دکھا دو، کیسی بھی نشانی ان کو دکھا دو، یہ ایمان نہیں لائیں گے. بس ان کا انجام یہی ہوگا کہ یہ دردناک عذاب دیکھیں گے جہنم کی صورت میں. وما ولو جاءتهم کل آیۃ، اور اگرچہ آئے ان کے پاس ہر نشانی، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے دردناک عذاب. دنیا میں بھی عذاب دیکھیں گے اور آخرت میں تو دردناک اور بڑا عذاب دیکھیں گے. تو ایمان وہ گویا نہیں لائیں گے. یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی ہے کہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہی ایسے جو جہنمی ہیں، اپنے کفر اور انکار کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک عذاب کی صورت آئی تھی لیکن ٹل گئی تھی، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں کریں گے.